جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ معراج کے تحفے تو بہت ہیں، ان میں سے بالخصوص 3 تحفوں کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان ہوا آپ کو 3 تحفے ملے۔ پہلی چیز 5 وقت کی نماز۔ شاید معراج سے پہلے میں نے اسی لیے تفصیل سے نماز کی ادا، نماز کی قضا، نماز کے اوقات، میرے پیغمبر کی سیرت اور طریقت اسی لیے بیان کی تھی تاکہ پتہ چلے کہ جو مل رہا ہے وہ کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، کیلنڈر ہے، شیڈول ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہم ایک شیڈول کے تحت چلاتے ہیں۔ ہماری گرمی سردی چھٹیاں سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گرمی سردی میں جو سلسلہ رکھا ہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، اسے ہم بھلا بیٹھے۔ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ سورہ بقرہ کی ہم نے، اللہ کا شکر ہے، اسے مردوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ کہاں پڑھیں گے؟ قبر پہ۔ کون پڑھے گا؟ مولانا۔ میں ایک جگہ گیا، جنازہ تھا، ایک عورت کا جنازہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں تھی۔ آپ نے پوچھا جو عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا فوت ہو گئی ہے۔ بتایا ہی نہیں جی، اسی دفنا دیتا ہے، مینوں تو دس دے کہ جی وہ ایڈی اہم نہیں سی کہ اسی دستے۔ آپ گئے، اس کی قبر دیکھی۔ مسجد سے تعلق رکھنا اور مسجد کی خدمت مقام ہے یہ، میرے محبوب خود گئے۔ ہمارے بھی گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی تو بیگم اس سے اکثر پوچھتی تھی، وہ کہتی تھی ہمیں نہیں پتہ اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ہمیں تو بس یہ پوچھے امام اور مرشد کیا ہوتا ہے۔ ہم سال کے بعد پیروں کے پاس جاتے ہیں، باقی انہوں نے ذمہ چکے ہیں، کیا آتا ہے کیا نہیں، خیر اس کو آہستہ 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 سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ آخری دنوں میں جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اسپیشلی آئی، کہنے لگی انہاں دا تے جنازہ انہاں دے پتر پڑھا لین گے تے ساڈے چ پورے خاندان چ جنازہ پڑھیا ہی نہیں جاندہ، ہم تو نہیں پڑھتے جنازہ، تصور ہی نہیں ہے۔ تے دھی رانی میرا جنازہ کنے پڑھنا ہے؟ تو لگدا دن میرے تھوڑے ہی نے۔ میں کالا شاہ کاکو کراس کر چکا تھا، سیالکوٹ جا رہا تھا، گھر سے فون آیا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی، اور اس نے یہ لفظ کہے تھے مجھ سے کبھی۔ میں نے پروگرام والوں سے بات کی، گاڑی واپس موڑی، گھر پہنچا، بچوں کو لیا، بھوانے سے آگے کوئی جگہ تھی، وہاں پہنچے، وہ انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں نے سمجھا کہ گاؤں کی کسی مسجد میں جنازہ ہوگا، جنازگاہ میں ہوگا۔ گاڑی میں نے روکی، ساتھ لے کے چل پڑے، 6.5 کلومیٹر کا سفر پیدل، کہ کوئی گاؤں والا ان کو اپنے گاؤں میں میت نہیں رکھنے دیتا۔ یہ بے دین لوگ نے جی۔ اصل یہ تھا کہ ان تک کوئی پہنچا نہیں ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ دور دراز کمادوں کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے چارپائی رکھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بچہ اسلام آباد سے چلا، اتنے گھنٹے ویٹ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں۔ خیر میں نے جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد قبرستان لے کے گیا تو انہیں تدفین کے بھی اپنے سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، 2.5 سپاریاں دی راہ داری۔ اب نہیں مجھے پتا، یہاں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار وہ 2.5 سپارے جو مانگتے ہیں تو اسلام سے کوئی تعلق ہے ان کا، کہیں نہ کہیں بیج ہے، فطرت ہے۔ 2.5 سپارے کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری پڑھتے ہیں نا، سر کی طرف پاؤں کی طرف، یہ 2.5 پارے راہ داری کے ہیں۔ مولانا نے شاٹ مار کے شروع والا آخر والا جی وہ 2.5 سپارے ہو گئے نا، جیسے رات کا شبینہ نہیں چلتا، پوری رات دنیا سو رہی ہے، جو بھی ہے وہ اپنا نان اسٹاپ چلے ہوئے ہیں۔ حضور نے تو ایسے نہیں کیا تھا، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ 2.5 سپارے کی فکر نہیں کریں، اللہ کا شکر ہے ادھر 30 پارے ہیں۔
وہ پھر ان کے بچے جا کے تھوڑے مطمئن ہوئے تو تدفین ہی نہیں کر رہے تھے. خیر جو سلسلہ ہوا, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے. میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا, ذرا سنیے کیا ملا حضور کو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول کو جو رب نے دیا ہے انہوں نے لے لیا ہے, مان لیا ہے. رسول تو مان گئے, امت نہیں مان رہی. آگے والمومنون, بات صرف وہاں تک ہوتی تو ہوتی. اللہ تو کہتے ہیں مومنوں نے مان لیا ہے. اگر میں پوچھوں مان لیا ہے تو مومن کہاں ہیں, اور اگر مومن ہیں تو ماننا کہاں ہے؟ جو ماننا ہے وہ رب نے دیا نہیں, جو دیا ہے وہ ماننا نہیں. مومن بھی ہیں, 2.5 سپاریاں دی راہ داری. ٹھیک ہے, کل آمن باللہ, اللہ کہتے ہیں سب کے سب اللہ پر ایمان لیا. کل, سارے انبیاء, سارے مومنین, جتنے بھی اللہ کے, وملائکتہ, سارے فرشتوں پر ایمان, وہ کتب ہی, ساری کتابوں پر ایمان, وہ رسول ہی, اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان. اور مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم انبیاء کی شان بڑھانے گھٹانے میں کوئی فرق نہیں کرتے. اس جملے پہ رکیے گا. موجودہ حالات میں ابھی جو قرآن مجید کو جلانے والے کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا, آج تلک روئے زمین پہ کبھی دیکھا کہ کسی مسلمان نے تورات یا انجیل یا زبور جلائی ہو؟ ان پڑھ پھر بھی ہم ہیں, میرے کسی ان پڑھ نے بھی یہ کام نہیں کیا. تیری پڑھی ہوئی ٹاپ 10 کنٹریز, ان کے وڈیرے پڑھے لکھے, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, اہل علم, بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ ماڈرن کہنے والے, جدید ترین دنیا میں رہنے والے, انہیں اتنا بھی شعور نہیں. اسی تھی یار کسی دوجے دی روٹی نو تھلے نہیں ڈیگی دا کہ ایک کھانا وہ دے نزدیک, یہ کھانا اس کے نزدیک مقدس ہے تو کھاتا ہے نا. حضور نے کیوں کہا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا؟ پتہ جی اس گل دا, جنات کی خوراک ہے ہڈی کے ساتھ استنجا, اس بات سے روک دیا گیا. صرف ہڈی ان کا کھانا ہے, گوبر, اس سے استنجا نہیں کرنا. کوئی مخلوق ہے جو اسے کھاتی ہے؟ یار کسے دے کھانے نو جیڑی ساڈی روح دی غذا ہے تواڈے نزدیک وہ دی بھی کوئی اہمیت نہیں. جیسے مرضی گٹروں میں پھینک دیں, جب مرضی جلا دیں, جیسے مرضی. کوئی اعزاز ہوتا ہے, کوئی پروٹوکول ہوتا ہے, کوئی لحاظ ہوتا ہے, کوئی شرم و حیا کے تقاضے ہوتے ہیں, کوئی تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے. یہ کام میرے کسی ادنا سے ان پڑھ اور دور دراز کے کسی دیہاتی نے بھی نہیں کیا جو تم سے ہونے جا رہا ہے. لیکن جواب یہ ہے سارے رسولوں پہ, وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے جب حق سنتے ہیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے, مان لیا. اطاعت, غفرانک, کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کر دینا. ربنا, ہمارے رب, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, جنہ مرضی نسیے بھج کے جانا کتنے, ہونا تو تواڈے کول ہی ہے, آنا تیرے پاس ہے. اب اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں نے جو حکم اتارے ہیں کسی بھی جان سے بڑھ کے اس پہ وزن نہیں ڈالا. بچے, جوان, بوڑھے, یہ 17 رکعتاں دا وزن ویریاں نے پایا ہے, بہتے پڑھیا لکھیا نے. حضور نے اب ایسے نہیں ڈالا. عشاء کی 4 فرض, 2 سنت گھر, رات کو اٹھ کے کچھ سو کے نوافل 11, یوں قسطوں میں تھا. جتنے بھی آپ پہ اس طرح کی چیزیں, اتنی رکعت, اتنے نوافل, وہ قضائے عمری ہم نے پڑھی, یہ بوجھ لوگوں کا ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈالتے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, اچھا کیا تو اجر بھی اسے ملے گا, برا کرے گی تو گناہ بھی اٹھائے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اللہ بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے. یاد رہے بھولے جاتے ہیں فرائض, کرنا تھا میں بھول گیا, غلطی ہوتی ہے نواہی میں. نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں, نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں, کرنا تھا نہیں کر رہا, بھول گیا. اللہ میں فرائض بھول جاؤں, میں نواہی غلطی سے کر بیٹھوں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے مالک اگر ایک عرض کریں تو جی میں پہلی قوماں تے بھار پائے سنی انہیں بھار ساڈے تے نہ پاویں. گناہ ہوتا تھا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا, وجہ گناہ بھی لکھ دی جاتی, اس کی سزا اور کفارہ بھی لکھ دیا جاتا. کہیں پیشاب پخانہ نجاست کپڑوں کو لگ گئی ہے تو کینچی پکڑو, کاٹو, دھویا نہیں جائے گا.
اللہ یہ کرنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ جس کی ہمیں طاقت اور ہمت نہ ہو، اللہ وہ پار ساڈے تے پاویں وی نہ، واعف عنا جو کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا، واغفر لنا، اور اس معافی کے پیچھے اللہ ہمارے ساتھ ناراضگی نہیں کہ چلو جاؤ معاف کر دیا، لیکن نہیں، ورحمنا، اللہ وہ رحمتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں، عنایتیں بھی رہیں، انت مولانا، اللہ ساڈا یار، ساڈا دوست، تے ساڈا ولی، تے ساڈا نگران، تے ساڈا پشت پناہ، تے ساڈا نگہبان، تے ساڈا محافظ، اللہ وہ صرف تو ہی ہے۔ یہ مومنوں کو نہیں کہا گیا انت مولانا، انت مولانا؟ یہ جگہ تھی کہا جاتا علی مولانا، تھی جگہ، توحید سکھائی گئی، معراج کا تحفہ دیا گیا، کون ہے تیرا مولا، ولایت برحق کے ساتھ، جو علی کو بھی جب چاہے خیبر کا فاتح بنا ڈالے، وہ جب چاہے کہ علی اج مٹی دے ہیٹھاں جانا ہے اور علی کو جانا پڑ جائے، ابن ملجم کی تلوار وار کر جائے، جو مرہب کی تلواروں سے نہ ڈرا، واروں سے نہ ڈرا، ابن ملجم کوفی، اور خارجی کی تلوار فیصلہ اوپر کا تھا، ان کے بیٹے سر جی ہتھی کوئی نہیں جے کون دیندا، آخری ڈنگ تک بندے لڑ دینے، وہ ماں کا منظر نہیں بھولتا کہ آگ لگی ہے، اندر جل گئی ہے، بچہ باہر روشن دان سے نکال کے کر دیا، کوئی تو پھڑے گا، بچہ بچ گیا ہے، ماں مر گئی ہے، سر جی اللہ کے فیصلے غالب ہیں، وگرنہ سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ ایسے ہونے دیتے نہیں، تھوڑا عقیدہ سیکھیے، اللہ کے فیصلے غالب ہیں، ساری مخلوق کو اس دنیا سے جانا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافراں تے غلبہ دیتی رکھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساری دنیا مجھے کہتی ہے سر جی قرآن دی آیتاں ویکھیے تے آندا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں نے کہا آگے شرط بھی ہے ان کنتم مومن ہونا شرط ہے، لیکن آج بھی میں نے پوری روئے زمین پہ اگر غالب دیکھا ہے تو مومنین کو دیکھا ہے، منو تو پاویں نہ منو، پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدا آج بھی 24 گھنٹے غالب ہے تو مومنوں کی، تکبیر کی، شہادتین کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، اور کچھ نہ ہو تو تمہارے عقیدے سے مضبوط دنیا میں کسی کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اسی پہ وہ مر گئے ہیں، اسی پہ وہ پریشان ہیں، اسی لیے قرآن جلاتے ہیں، اسی لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دینے کے ساتھ تیسری چیز جو دی گئی تحفے میں، اپنی امت کو بتا دینا کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دوں۔ ساڈے مولویاں نے پکا ہی معاف کرتا، کہندا حضور دی امت چ شرک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کس لیے کہا جا رہا تھا کہ مطلب ہے کہ شرک ہو جاتا ہے، نماز میں ریا آ گیا، دکھاوا آ جاتا ہے، روزے میں ریا آ جاتی ہے، کام میں آ جاتی ہے، گفتگو میں آ جاتی ہے، اور یہی تھا وہ دکھاوے والے خطیب جہنم میں رگڑے جا رہے ہیں، باچھیں کاٹی جا رہی ہیں، قول کچھ اور ہے، قرار کچھ اور ہے، وہ غیبت کرنے والے، وہ پیپیں پلائی جا رہی ہیں، وہ گندگی کھلائی جا رہی ہے، وہ اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہے ہیں، کسی کو کہیں پھینکا ہوا ہے، کوئی زانی، کوئی بہتان باز، دکھائے گئے سارے۔ اگر پڑھنی ہے معراج تو پڑھ کے اس سے لوٹو، ایک رات دی عبادت سویر دا روزہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ اور نہیں جو سنت سے ہٹ کے، ویسے آپ روٹین میں جیسے جب آپ کا دل کرے، سوموار جمعرات میرے محبوب کی عادت ہے، تو معراج نے جو اسباق دیے ہیں، جو دروس دیے ہیں، جو سکھایا ہے، ابھی میں نے سائنسی حوالے سے نہیں دیکھا، زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ جو اعتراضات ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ نے ہمارے حامی و ناصر ہو، ہم نے جو آج پڑھا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے، نہ کسی سے جیتنے کے لیے، نہ کسی کو ہرانے کے لیے، وما توفیقی الا باللہ۔